14واں روزہ ہے رمضان المبارک کا، دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ میں آپ کو مکہ مکرمہ میں لے جانا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ایک آدمی پر ظلم ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آدمی مکہ کے بازاروں میں موجود ہے۔ اس کے آقا کا نام امیہ بن خلف ہے اور یہ غلام ہے، اس کا نام بلال ہے۔ مکہ کی گرمی بڑی مشہور ہے، صحرائی علاقہ ہے۔ بلال کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ دعوت جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پیش کی تھی مکہ المکرمہ میں عربوں کے سامنے، اس نے غلام ہو کر بھی اس دعوت کو بہت ہی جلد قبول کر لیا۔ اب تھا غلام، مالک کو جو خود کافر تھا اس کو کیسے برداشت ہوتا کہ وہ اس غلام کی اس جسارت کو قبول کر لیتا؟ چنانچہ اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس کو سمجھایا، دبے الفاظ میں اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تو یہ راستہ چھوڑ دے، لیکن جب بلال حبشی باز نہ آئے، اپنے اس موقف پر قائم رہے، اسلام پر ڈٹے رہے، تو اگلا مرحلہ اس نے یہ اختیار کیا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ظلم کی ایک جھلک یہ ہے کہ وہ آپ کو مکہ کی تپتی گرم ریت پر لٹا دیتا تھا اور آپ کے سینہ مبارک پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا۔ وہ جو گرم ریت ہے وہ آپ کی کمر کی جو چمڑی ہے اس سے ٹھنڈی ہو جاتی تھی، لیکن اس کا ظلم ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ ظلم کی انتہا کر رہا تھا، بلال حبشی وفا کی انتہا کر رہا تھا۔ وہ ظلم میں پکا تھا، بلال حبشی اپنے عہد میں پکا تھا۔ اس کا ظلم جہاں بڑھ رہا تھا وہاں بلال کی محبت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بلال کا جو شوق ہے وہ بھی انتہا کو پہنچ رہا تھا۔ بلال عہد کہہ رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ جو آپ پر کتاب نازل ہوئی قرآن مجید وہ بھی سچی کتاب ہے، جو آپ پیغام لے کر آئے وہ بھی سچا پیغام تھا۔ بلال حبشی نے جو اسلام قبول کیا تھا، جو آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے تھے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ پر یہ ظلم کیوں کیا گیا؟ جو آپ کا مالک تھا امیہ بن خلف، وہ آپ پر یہ ظلم کیوں کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کیوں کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے امیہ بن خلف کو جو ہے وہ برباد کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ جو اوباش نوجوان آپ کے سینہ مبارک پر پتھر رکھتے تھے اور وہ جو تماش بین تھے ان کا صفایہ کیوں نہیں کر دیا؟ جو آپ پر ظلم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بلال تو سچے تھے، بلال نے جو دین اختیار کیا تھا وہ بھی سچا تھا، بلال نے جس نبی کا کلمہ پڑھا تھا وہ بھی سچا تھا، بلال نے جس
کتاب کو اختیار کیا تھا قرآن مجید وہ بھی سچا ہے، تو پھر بلال پر اتنا ظلم کیوں ہوا؟ ہم اس سوال کا جواب قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں جا بجا اس سوال کا جواب ملتا ہے۔ میں ایک جو آیت ہے قرآن مجید کی جو اس ریفرنس سے موجود ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ہم آزمائیں گے۔ کس کس چیز سے؟ ہم خوف سے آزمائیں گے، ہم بھوک سے آزمائیں گے، ہم مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی ہے قرآن مجید کے اندر، اور قرآن کی جو بات ہے وہ قیامت تک حق پر اور سچ پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی ہے، ہمیں بتا دیا ہے، امت مسلمہ کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا ہے، اس سوال کا جواب بتا دیا ہے کہ بلال پر ظلم کیوں ہو رہا تھا۔ اصل میں بلال کی آزمائش ہو رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر جو اتنا ظلم ہو رہا تھا وہ ان کی آزمائش تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم خوف سے بھی آزمائیں گے، ہم بھوک سے بھی آزمائیں گے، ہم جانوں کی کمی کر کے، ہم مالوں کی کمی کر کے، ہم پھلوں کی کمی کر کے لوگوں کو آزمائیں گے۔